السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. پاکستان کی سیاست جو ہے، ہم گزشتہ کئی ماہ سے اپنے پروگرام میں اس کے مسائل کا احاطہ کر رہے ہیں. ایک گرڈ لاک اور ملک کی جو معاشی سماجی صورتحال اس وقت ہو گئی ہے، اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے اکثر بات کی ہے کہ کوئی کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ ہو، کوئی انکلوسیو ڈائیلاگ ہو، جس کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ. وہ کہ پس پردہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، لیکن اس پہ کتنے حقائق ہیں یہ جاننے میں ابھی مکمل طور پر تھوڑا سا وقت لگے گا. انہی کوششوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا عمران خان صاحب اب اپنے موقف میں لچک دکھا رہے ہیں، اور جو وہ کہتے تھے فوری انتخابات کراؤ، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ وقت سے پہلے انتخابات کراؤ. وہ اب تھوڑا سا اپنی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلاب کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو سندھ میں انتخابات نہ کرائے جائیں، باقی ماندہ پاکستان کے اندر آپ انتخابات کرا دیں. عمران خان صاحب جو ہے ان کی اس آفر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم فیصلوں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھنے سے مشروط کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے خود بھی آپشن دیا کہ اگر ہو سکے تو الیکشن جو ہے ایسے ہوں کہ اس کے اندر جب تک جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو جو ہے وہ پروویژن ہے کوئی کہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے. لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ فی الحال کوئی اس کا راستہ آئینی طور پہ تو دکھائی نہیں دے رہا انٹل انلیس کی ایکسٹینشن ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ عارضی کچھ ہو سکتا ہے. دوسری طرف اتحادی حکومت عمران خان کی اس آفر کو گگلی سے تعبیر کر رہے ہیں. کرکٹ میں جو گگلی ماری جاتی ہے، بال دکھائی کسی اور طرف کی جاتی ہے اور چلی کسی اور طرف جاتی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے جب حکومت کے بڑے رہنما ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، ان کے روابط، آصف زرداری صاحب کے ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب انتخابات کے جو سے متعلق مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا، اس کو وہ مسترد کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک نشاندہی یہ کی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے. وہ کہتے ہیں انصاف کی فراہمی یقینی ہونی. وہ یہ ریفرنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہو یا عدالتوں میں ہو، پہلے وہ سارٹ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے. اتحادی حکومت کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے تو کھل کر اس موقف کا ادا کیا ہے. کیا کہا ذرا سنیے. الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا. اس وقت 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے. ہم نے جو اس ملک کے لیے اگر مشکل فیصلے کیے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو سٹیبلائز کر کے عوام کے سامنے جائیں. یہ تو نہیں ہے کہ زہر ہم کھائیں اور حلوہ جو ہے عمران خان کے سامنے چلا جائے. جی انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زہر ہم کھائیں اور حلوہ ادھر چلا جائے. عمران خان صاحب نے بھی چارسدہ میں آج خطاب کیا جلسے سے. انہوں نے کہا کہ جو کور کمیٹی ہے ان کو کہہ دیا ہے کہ تنظیموں کو مضبوط کریں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں، بھرپور طریقے سے احتجاج کریں، اور اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. انہوں نے جو ہے وہ جو ٹیکنوکریٹک حکومت ہے اس کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری صاحب نے کیا کہا اس بارے میں ذرا وہ جانیں. عوام کی آپ سیاست کرتے ہیں تو وہ پاپولزم ہو جاتا ہے، جب آپ اشرافیہ کی سیاست کریں تو وہ بڑی عقل مندی کی سیاست ہے. کسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی، کسی انٹرم گورنمنٹ کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور اس کو سیدھا سیدھا مارشل لا تصور کیا جائے گا. اس کو سیدھا سیدھا مارشل لا تصور کیا جائے گا. اس کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاستدانوں کے بیچ ڈائیلاگ کی بھی کوئی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی. ایکسٹریم پوزیشنز لے کے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئی ہیں اور اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور تحریک انصاف ہو یا اتحادی حکومت، دونوں کی جانب سے ایک ہی بات. وہ کہتے ہیں الیکشن فوری، یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن اگلے سال. اور ڈائیلاگ کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آئیڈیاز اس لیے بھی فلوٹ ہوتے ہیں کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، سٹیگننٹ ہو چکی ہیں چیزیں، رکی ہوئی ہیں چیزیں، اور اس کے بعد سیاستدان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپشن بھی نہیں آنا چاہیے جس آپشن کی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں ہے. فیئر انف. لیکن جس چیز کی گنجائش ہے، کیا اس پہ بات ہو رہی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی راستہ نکل رہا ہے؟ اپیرنٹلی اس کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. ہو سکنے والے دنوں میں شاید کوئی بات چیت ہو. تو یہ معاملات ہمارے سامنے اس لیے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈائیلاگ نہ ہوا اور چیزیں اسی طرح منجمد رہیں تو کیا ریاست خاموش رہے گی؟ وہاں پر ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کوئی رول پلے کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں خاموش تو نہیں رہا جا سکتا. تو یہ ایک ذمہ داری سیاستدانوں پر بھی ہے کہ وہ خود سے ایک ایسا ڈائیلاگ شروع کر دیں، ڈسکشن شروع کر دیں کہ دوسرے آپشنز ٹیبل پر ڈسکس بھی نہ ہوں. امپلیمنٹ ہونا تو دور کی بات ہے. نہیں معاملات پر بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب،
معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے پاکستان پیپلز پارٹی سے. ملکہ بخاری صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کنڈی صاحب, پی ٹی آئی مطالبہ جو کر رہی ہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, اب مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, مسائل بھی ہیں, اور آپ لوگ ان کی یہ ڈیمانڈ بھی نہیں مان رہے کہ آئیں الیکشن کے اوپر کوئی بات کر لیں. آپ کہتے ہیں جی اگلے سال آئیے گا, اگلے سال بات کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو حالات دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. فیصلے تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں, لیکن سیاستدان تو لکیر کھینچ کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بالکل یہ اس ملک میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے فیصلے نہیں کرتے اور پھر مجبوراً کسی اور کو آ کر پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور وہی فیصلے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں وہی پھر ہم کر لیتے ہیں. اس وقت جو ہے مطالبہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک اپوزیشن جماعت ہے, ان کا مطالبہ جائز ہے الیکشن کا. ہمیشہ ہم بھی اپوزیشن میں تھے, ہم بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. اب یہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن ہوگا, اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا. اور اس وقت دیکھیں آپ نے کی عادل بھائی صاحب, مجھے نہیں پتا کیسے لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کیسے لیڈر ہیں. کہتے ہیں سندھ میں الیکشن مت کرو, باقی پاکستان میں کرا لو. جب سندھ میں الیکشن نہیں ہوگا, پورا جنرل الیکشن اس ملک میں ہوگا, تو بغیر سندھ کی ریپرزنٹیشن کے آپ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا, تو آپ وزیر اعظم کیسے بنائیں گے؟ جب سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے اس پارلیمنٹ کے اندر, الیکشن نہیں ہوگا, اور سندھ کی اسمبلی بھی نہیں ہوگی, وہاں پر بھی وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, آپ کہتے ہیں کہ 3 صوبوں کا وزیر اعظم بنا لے. سندھ والوں تو بھی تو ووٹ کرتے ہیں اور بڑے ان کے نہیں, لیکن آپ کو پتا ہے نا, پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ وفاق میں اور صوبوں میں الگ الگ تاریخوں میں انتخابات رکھے جائیں, یہ بھی بحث ہوتی رہی ہے. تو پھر یہی دیکھا گیا کہ اگر وفاق میں نتیجہ کچھ اور آ گیا تو پھر صوبوں پہ اس کا امپیکٹ ہے, صوبوں میں ہونا ہے اور وفاق میں بعد میں ہونا ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہے. وہ بات پولیٹیکل امپیکٹ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا. ایک تو نہ صرف الیکٹورل کالج, وہ بات اپنی جگہ پہ دیکھیں. پہلے بھی ایک طرف ویو چلی گئی, جی پہلے بھی ملک میں الیکشن ہوتے تھے اور مرکز کے الیکشن پہلے ہوتے تھے اور 2 دن بعد 3 دن بعد غالباً صوبے کے الیکشن ہوتے تھے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کر لیں, چلو فار ایگزامپل یہ مفروضہ جو کہ ہم نہیں مانتے مان بھی لیں, آپ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد الیکشن ہو گیا. مجھے بتائیں کہ سندھ کے ایم این ایز ووٹ نہیں ڈالیں گے, سندھ کے ایم این ایز وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے, کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 صوبوں. اور مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں ارلی الیکشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو کہ ہم پھر بھی نہیں مان رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں آپ کیسے الیکشن کریں گے؟ آپ جائیں تو بلوچستان کی صورتحال تو دیکھیں, سندھ کی صورتحال دیکھیں, کے پی میں جہاں پر فلڈ ہے ان کی صورتحال دیکھیں, آپ جا کر ساؤتھ پنجاب میں صورتحال دیکھیں. آپ ووٹ مانگنے تو جائیں گے, وہ اپنے مطلب ہے کہ چھتوں کو, اپنی روزگار کو, اپنی روٹی کو, اپنے بچوں کو رو رہے ہیں. آپ کہیں گے مجھے ووٹ دو کیونکہ میں نے اقتدار میں آنا ہے, میں نے وزیر اعظم. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے 2 پوائنٹ ریز کیے. ایک آپ نے کہا کہ ظاہر ہے سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے, الیکٹورل کالج کیسے پورا ہوگا, اور سندھ کے ایم این ایز کے بغیر وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بن جائیں گے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان دونوں کے حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ 2 پوائنٹس ہیں آپ کے. میں ذرا ملکہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ فیصل کنڈی صاحب نے ریز کیا ہے, ویسے ہے تو بڑا امپورٹنٹ کہ کیا ہوگا اس کا طریقہ اگر سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے اور باقی جو ماندہ پاکستان ہے, ریمیننگ پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں گے. دیکھیں عباسی صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عباسی صاحب جو الیکشنز کی جہاں تک بات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک واضح موقف ہے. سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم واضح طور کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ آپ نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ عندیہ دینا ہے کہ اس پاکستان کی اس بدحال سچویشن کے اندر, پاکستان کی گرتی ہوئی معاشی حالت کے اندر, پاکستان کی جو سچویشن ہے سیلاب کے اندر اور جو آپ کے قابو کے اندر نہیں ہے, جس سمت میں آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اس صورتحال کے اندر آپ واضح طور پر پہلے یہ تو عندیہ دیں کہ آپ عام انتخابات کرانا چاہتے ہیں, آپ اپنے منصب کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ آئینی طریقے سے پاکستان کی عوام کو واضح طور پر یہ ان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی عوامی نمائندوں کا انتخاب کریں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ عندیہ دینا ہے. آپ تو ٹیبل کے اوپر یہ بات لے کر ہی نہیں آ رہے, آپ تو یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ ہم عام انتخابات کے لیے تیار ہیں. آپ تو 1.5 سال آگے کی بات کریں یا 1 سال آگے کی بات کریں, اور پاکستان کی معیشت کا جو اس وقت حال ہو چکا ہے, جو پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ 6% سے 2% پہ آ گئی ہے, جو پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر $8 ارب کے اوپر گر گئے ہیں, اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کو صحیح سمت میں نہیں لے جا سکتے. آپ معاشی طور پر یا گورننس کرنے کے اعتبار سے آپ
پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں فیل ہو گئی ہیں. اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اوپر کس نے حکمرانی کرنی ہے. Okay. ہمارا سب سے آپ کا جو اس وقت کور ایشو ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ پر یہ ڈائیلاگ شروع کر دیں تو ان ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے ہوں بعد میں ہوں ساتھ ہوں, لیکن یہ کیونکہ الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں دے رہے. کیا ہوگا دیکھیے ہم نے تو واضح آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن پہ کوئی بات تو کریں آ کے, پھر تاریخ اور پہلے اور بعد کی بات ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حالت اس وقت مہنگائی یا جو معاشی مسائل ہیں سولوشن ان کے پاس بھی نہیں ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں چلے جاتے. یہ کنڈی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں پہلے بات تو کریں آپ ہم سے الیکشن کی, بیٹھے تو صحیح, ڈائیلاگ تو کریں, کچھ تو کریں, ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ساتھ کرائیں بعد میں کرائیں. اب جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی وہ کہہ رہی ہیں اس کے اندر تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے نا, ہم نے پھر احتجاج ہی کرنا ہے, نکلنا ہے, کیونکہ آپ بھی احتجاج کرنے نکلے تھے ان کے خلاف. آپ نے بھی کہا تھا بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں اگر عوام کو مسائل کا سامنا ہوگا. دیکھیں عادل, ویسے مجھے ایک چیز سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اس ملک کے عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت فلڈ میں تباہ و برباد ہو چکی ہیں, اس کے آئیں اس کے لیے ایک بیٹھے ہم ملک کی عوام کی خدمت کریں مل کر, اس کے لیے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتے. یہ کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, باقی کسی ایجنڈے کے لیے نہیں بیٹھتے. ہم نے بھی ان کے خلاف احتجاج کیا, ہم نے بھی ان کے خلاف جو ہے جلسے کی, ہم نے بھی ان کے خلاف جلوس کی نکالے, ہم نے بھی سب کچھ کیا جو یہ آج کر رہے ہیں. ہم نے بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کی, لیکن کبھی جب ملکی ایشو آیا, ملک کے اوپر جب بھی کوئی ایشو آیا, جب بھی قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی, آپ آن ریکارڈ ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ نے پروگرامز بھی کیے ہیں. تمام جماعتیں اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں آئی ہوتی تھیں, حکمران جماعت کے اتحادی آئے ہوتے تھے, لیکن ایک شخص نہیں ہوتا تھا جس کا نام عمران خان ہوتا, وزیر اعظم نہیں آتا تھا. آج ابھی ملائکہ صاحبہ نے ابھی یہ بات کی کہ ہمیں بلائیں ٹیبل پہ الیکشن کے لیے. یہ نہیں کہتے کہ آئیں غریب فلڈ زیادہ لوگوں کے لیے ہمیں بلائیں. یہ تو آج یہ گلا کرتے کہ حکومت ہمیں نہیں بلا رہی کیونکہ پاکستان میں فلڈ آیا ہوا ہے, لوگ خدا نخواستہ مر رہے ہیں, لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, لوگوں کے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, اس کے لیے ہم ملک کو بنانے کے لیے کوئی بات کریں. کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دے. الیکشن کی ڈیٹ آج میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ عمران خان ڈیٹ دے دیں, مہینہ اکتوبر کا ہے اور سال 2023 ہے. ڈیٹ ان کی خواہش پہ ہوگی جو بھی ہے, جو ان کو بہت خواہش ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہم نے کہہ دیا پہلے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت, لیکن کنڈی صاحب کیا ہوگا اگر وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اور اسلام آباد کو میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا اسلام آباد کو وہ بلاک کرتے ہیں, تو آپ کی گورنمنٹ تو فیڈرل تک ہے, وہ کیسے سسٹین کرے گی؟ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے, آدھے پاکستان پہ تو ان کی, آدھے سے زیادہ پاکستان پہ ان کی حکومت ہے. آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی؟ آپ یہ ہیٹ فیل نہیں کر رہے بجائے اس کے کہ جہاں الیکشن اکتوبر میں کرانے ہیں وہاں 3-4 مہینے پہلے کرا دیں اور ڈائیلاگ کر لیں؟ وہ اب ایگزیکٹ ڈیٹ تو آپ سے مانگ بھی نہیں رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت کرا دیں, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فوراً کرا دیں. دیکھیں بھائی صاحب, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں بالکل. اسلام آباد کل نہیں آج آ جائیں, جب بھی ڈیٹ دینا چاہیں. یہ صرف جو ہے ہر جلسے میں کہتے ہیں 2 ہفتے بعد, 1 ہفتے بعد فلاں بات. آپ نے فواد چودھری صاحب کی بڑی اچھی کلپ دکھائی, میں دیکھ رہا تھا, مجھے بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ کیا کہتا, اچھی بات ہوتی کہ مشرف دور کے بھی کلپ چلاتے جب مارشل اللہ تھا اور ڈکٹیٹر تھا, اور اس وقت بھی یہ جمہوریت کی اسی طرح باتیں کرتے جس طرح انہوں نے آج آپ نے ان کا کلپ چلایا, تو اس وقت بھی اگر یہ جمہوریت کی ایسی بات سر انہوں نے ہو سکتا ہے توبہ طائب کر لی ہو نا, سیاست میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت حمایت کی تھی, آج وہ مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں, میں پولیٹیکل کلاس کو, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم نہیں کہتے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم معافی بھی مانگتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے شاید معافی مانگی ہو, ملتے رہتے ہیں مجھے اکثر ایسی باتوں نہیں کہ اگر کی ہے تو بتایا ہو گیا, معافی مانگ لی ہے تو میں اچھی بات ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے بغیر جو ہے وہ خلاف ہو گئے ہیں؟ نہیں میں جمہوریت کے نہیں, آپ نے کہہ دیا تو میں نے مان لی کہ انہوں نے شاید معافی مانگی. نہیں مجھے نہیں پتا وہ معافی انہوں نے کہاں مانگی ہے. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ نے بات کی کہ جی جو ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر اس وقت تک نہ ہو جب تک نہیں حکومت. دیکھیں حکومت ہے, ٹائم آئے گا, پرائم منسٹر نے جو ہے کنسلٹ کرنا ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور انہوں نے آرمی چیف لگانا ہے. کسی کا مطلب ہے کہ آپ بولیں گے نہیں اب آپ پاکستان میں الیکشن کیونکہ نہیں ہو رہے, سال بعد الیکشن ہوں گے, جتنی تقرریاں فی الحال روک لیں, اگلی حکومت کری. جو حکومتیں آتی ہیں اپنی تقرریاں کرتی ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد تقرری ہوگی, یہ ہوگا کوئی. اور ہم نے پوچھا کب, تو یہ طے ہے کہ آپ لوگ ایکسٹینشن نہیں دے رہے. دیکھیں تقرر کرنا ہے یا ایکسٹینشن کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے پرائم منسٹر نے اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ مشاورے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو ان سے مشاورت, یہ دونوں آپشن ٹیبل پہ ہیں آپ کے پاس. ہم نے تو ان سے مشورہ ہی نہیں مانگا کہ آپ لوگ اس پہ کیا ہم سے مشورہ, یہ تو خود ہی مطلب ایک مفت کا مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ چلے ان کو ایک طرف کر دینا, لیکن آپ کے ٹیبل پہ یہ دونوں آپشن ہیں.
دیکھیں یہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں اس مشاورت میں موجود نہیں ہوں، جب یہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے۔ اب تو آپ معاون خصوصی ہیں، آپ پہلے آرام سے نکل جاتے تھے یہ کہہ کے، اب تو آپ مطلب خبر تو ہوگی آپ کو کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرے پاس پہلے بھی خبر ہوتی تھی لیکن اب تو معاون خصوصی ہیں آپ وزیر اعظم کے۔ نہیں عادل بھائی، اب تو آپ ہمیں یہ کہہ کے نہیں نکل سکتے کہ جی مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے، کیبنٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جب بھی خبر ہوتی ہے میں آپ کے پروگرام میں ہی بتاتا ہوں، اور کچھ مطلب میجورٹی خبریں میری ٹھیک رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ کہہ دیں یہ ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بتا دیں کہ دونوں آپشن ٹیبل پر ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں علم، جب مجھے علم ہوگا تو میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے پروگرام میں شیئر کروں گا۔ اچھا ٹھیک، ملکہ صاحبہ وہ کہتے ہیں آئیں جی شوق پورا کریں، آپ اسلام آباد بلاک کرنا چاہتے ہیں کریں، ویل ہینڈل اٹ، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، تاریخ چاہیے اکتوبر کا مہینہ ہے، تاریخ کوئی بھی آپ ہم سے لے لیں، اور میں یہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ اگر سیاستدان کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے، کوئی حل نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ریاست کیسے خاموش رہے گی؟ کروڑوں عوام ہیں اس ملک کے اندر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب میں آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہو، دوسری طرف احتجاج اور دھرنے چل رہے ہوں، اور تیسری طرف جو ہے وہ ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہو، اور ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل لگا کے جو ہے وہ بس چل رہا ہو۔ سولوشن تو نکالنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ دیکھیں بالکل پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے حالات کی جس کے اندر اس قسم کی سیاسی روش ہو، اس قسم کے حالات ہوں، لیکن یہ حالات پیدا کس نے کیے؟ ایک وزیر اعظم کو اس کے منصب سے سازش کے ذریعے کس نے ہٹایا؟ ایک چلتی ہوئی حکومت کو، ایک بڑھتی ہوئی معیشت کو اس کے گھٹنوں پہ کون لے کے آیا؟ کس نے پاکستان کی معیشت کو 2% کے اوپر لے کے آیا؟ کس نے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کیے؟ کس نے پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے اضافہ کیا؟ کس نے پاکستان کا جو انفلیشن ہے، جو افراط زر ہے، اس کو 23% پہ لے گئی؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کہتے تھے کہ ہم یہ زہر جو ہے، زہر کے پیالے کی یہاں پر بات ہوئی، تو یہ زہر آپ نے دانستہ طور پر کھایا ہی کیوں؟ اگر آپ نے حکومت جو لی ہے تو آپ کے پاس کیا پلان تھا پاکستان کی عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کا، معیشت کو چلانے کا، عوام کو یہ جو آپ کو آفر دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، کہا ہے کہ آئیں اکانومی کے اوپر جو ہے بات کر لیتے ہیں، چارٹر آف اکانومی یا کوئی اکانومی پر ڈائیلاگ کر لیتے ہیں، تو میں اس پہ آتی ہوں، اس سٹیج پہ ان کو انگیج نہیں کرنا چاہتے؟ 2-3 چیزیں پہلے بات آپ الیکشن کا تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن اکانومی پہ نہیں ہے۔ نہیں یہ بات نہیں، دیکھیں پہلی 2-3 باتیں تو میں اس پہ آتی ہوں۔ پہلی 2-3 باتیں جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کی، دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم سیلاب زدگان کے بارے میں یا پاکستان کی عوام جو مشکل میں ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے ان کے ساتھ ٹیبل پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے پروگرام کے اوپر، اتنے بڑے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے منصب کو استعمال کیا ہے 2 ٹیلی تھونس کرنے کے لیے۔ اس وقت تیسری ٹیلی تھون جو ہے وہ سنڈے کو ہونے والی ہے، اس کے اندر ارباں روپے پاکستان کی عوام جو یہاں پر مقیم ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ امداد میں دے رہے ہیں۔ امداد کا سلسلہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے لیے بھی 1 ارب مختص کر دیا۔ تو پاکستان کی عوام کی مشکلات ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو یہ نہ بتائیے کہ ہم ان کی ترجیحات کا یا ان کی مشکلات کا خیال نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ان کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات انہوں نے کی یہی سیلاب والی اور کیا ہماری ترجیحات ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت معاون خصوصی ہیں، 70 ممبران کابینہ کی ایک لسٹ ہے۔ پاکستان کی عوام مشکلات میں ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے، ڈالر آسمان کو چھو چکا ہے، اور حکمران وقت جو ہیں ان کی یہ ترجیحات ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ 70 ممبر کابینہ بنا کر مشیر کے اوپر مشیر، منسٹر کے اوپر منسٹر ڈال کر پاکستان کی عوام اور عام ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ آپ کی ترجیحات ہیں پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ حالیہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو اس وقت کے ہیں، امپورٹڈ وزیر اعظم، وہ ملک سے باہر جا رہے دورے پہ۔ اس وقت پاکستان کی عوام مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنی جو ٹرپس ہیں برطانیہ کی اور امریکہ کی اس سے فرصت نہیں مل رہی۔ یہ آپ کی ترجیحات ہیں، تو اپنی بھی ترجیحات جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کیجئے اس سے پہلے کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کا رخ کریں۔ دوسری بات تو یہ۔ تیسری بات آپ نے، لیکن آپ اگر آپ مجھے بتائیں، آپ اگر ایس سی او، اگر یہ آپ ابھی ایس سی او کا ریفرنس دے رہی ہیں کہ یہ اس میں نہیں جانا چاہیے تھا وزیر اعظم کو، یا آگے جو جا رہے ہیں اس پہ اعتراض؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں سننے میں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر اب وہاں جا کر انہوں نے کیا اچیو کیا وہ تو پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پہ مجھے بتائیں آپ کا آبجیکشن ابھی ان کے وزٹ پہ ایس سی او پر ہے؟
میرا آبجیکشن یہ ہے کہ برطانیہ کی جو سابق سوورن یا ملکہ تھیں ان کے فیونرل کے اوپر جایا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام بھی سمجھ رہے ہیں کہ فیونرل کی آڑ میں آپ کس سے مشاورت کرنے جا رہے ہیں. آپ کا ایشو ابھی یہ ہے کہ جو برطانیہ جا رہے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. کنڈی صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ ملک ڈوبا ہوا ہے, آپ ہمیں بتا رہے ہیں. ملائکہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں بالکل ان کی پارٹی فلڈ کے لیے کام کر رہی ہوگی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شخص 1 روپے بھی فلڈ افیکٹ میں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے کوشچن مارک ادھر اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی تاریخ کے لیے تو آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, باقی سیلاب والی ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. غریب لوگوں کی یا سیلاب زدہ لوگوں کے لیے ہم آپ کے ساتھ کنڈی صاحب قطع کلامی معاف, مجھے 1 منٹ دیجئے, کچھ سیکنڈ دیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ جب سابق وزیر اعظم صرف 30 2 منٹ نہیں, میں فیصلہ کروں گا کنڈی صاحب. پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ سابق وزیر اعظم نے جب ٹیلی تھون کی تو حکومت وقت کے احکامات کے اوپر سابق وزیر اعظم کی لائیو ٹیلی تھون کو نشر کرنے سے روکا گیا. کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی عوام کی مدد ہوتی ہے؟ آپ بتائیے, کیا آپ نے اپنے استحقاق کو صحیح طریقے سے استعمال کیا؟ آپ نے سیلاب زدگان کی مدد کی. میرا سوال ہے آپ سے, آپ جمہوری رویہ رکھتے ہیں, آپ بتائیے کہ ٹیلی تھون کو روکنے سے سیلاب زدگان کی مدد ہوئی یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹیلی تھون کر رہے تھے اور وزیر اعظم کے کہنے پہ روکا گیا تو میں بالکل اس کی مذمت کروں گا. میں تو اتنی جرت ہے مجھ میں کہ میں کر رہا ہوں. آپ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں آپ تیار ہیں سیلاب زدگان کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹیبل پہ بھی؟ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. اگر لیکن اور کس نے روکا ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اگر وزیر حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا, دیکھیں میں چیک کروں گا. دیکھیں آپ پیمرا اگر منسٹر نے روکا ہے, اگر وزیر اعظم آپ نے کہہ رہے وزیر اعظم نے روکا, ٹھیک ہے میں چیک کروں گا. اگر انہوں نے روکا ہے غلط روکا ہے, لیکن میں دیکھیں آن ٹی وی بیٹھ کے میں اس کو کرتا ہوں. اب آپ بتائیں آپ بیٹھنے کو تیار ہے غریب عوام کے لیے سیلاب زدگان کے لیے ٹیبل کے اوپر؟ اگر غلط چیز ہوگی ہم غلط کہیں گے, اگر ٹھیک ہوگی ہم ٹھیک کہیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے ہمیشہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے ود ان دی پارٹی ہماری بھی ہوئی ہے, میں نے ہمیشہ غلط چیز کو غلط کیا, میں نے کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. یہ چیز اس میں نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کیوں ہے. دیکھیں وہ یو این کے اجلاس پہ جا رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا. اس سے پہلے بلاول صاحب کا جو ہے فارن منسٹر کا ایک وزٹ تھا, انہوں نے کینسل کیا, وہ نہیں گئے, وہ سیلاب زدگان میں رہے. یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے, انہوں نے لنڈن جانا ہے. بالکل ان کا جو ہے ٹرانزٹ جو ہے جو بھی اب جائیں, آپ کی جب اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جب وہ جا رہے تھے انہوں نے لنڈن جانا مناسب نہیں سمجھا, وہ سعودی عربیہ گئے تھے. تو جب آپ جاتے ہیں یو ایس تو آپ کا اسٹاپ اوور ایک جگہ پہ ہوتا ہے, انہوں نے کیا. اور ان کے لیے ان کی پارٹی کے لیے آپ کے لیے دیکھیں اگر عمران خان صاحب بہت برے ہو جائیں آپ کے لیے وہ پارٹی کا چیئرمین ہے. نواز شریف صاحب بہت برے ہو جائیں, جو بھی ہو جائے, پی ایم ایل این کے لیے وہ اپنے جو ان کے وہ رہبر ہیں, چیئرمین ہیں, جو بھی ہیں ان سے مشاورت کے, چاہے وہ آپ کو اچھا لگے برا لگے جو بھی ہو, ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی وہ سب کام کریں گے. یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں, نہ میں جھٹلا سکتا ہوں, نہ عادل عباسی صاحب جھٹلا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مشاورت آخری لائن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مشاورت کے بغیر جن کے اوپر الزامات جن کے اوپر ہیں ان کی مشاورت سے کیسے آپ آگے جا کے چیزیں الزامات تو آپ کی پارٹی کے اوپر بھی ہیں. آپ کی پارٹی کے اوپر جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, کیسز آپ کے عمران خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز ہیں, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی بات ہوئی ہے. دیکھیں اس چیز پہ اگر جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہوں گی, تو پھر آپ تو کوئی پاک صاف نہیں ہے. ہیلی کاپٹر کیس ہے, باقی چیزیں ہیں, اور جب بھی آپ کے کیس آتے ہیں آپ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پیچھے آپ نہیں چھپتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بی آر ٹی ہے, بالم جبا ہے, ایک بریک کے بعد جو ہے ملکہ صاحب اس کا جواب دیں گے آپ کو. ویلکم بیک. جی ملکہ صاحب, آپ مجھے یقین ہے کنڈی صاحب کی بات کا جواب دینا چاہیں گے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال اور رکھ دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی بات کی جا رہی ہے. 90s کے ڈیکڈ میں 90s میں یہ بات کی گئی, یہ بات 2008 میں ہوئی, 2013 میں ہوئی, 2018 میں ہوئی, اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ یا پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہوتا ہے, ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے, گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, اور پھر یہ باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ پاکستان میں جو ہے وہ باتیں ہونے کے بعد ایک تسلسل جمہوریت کا چل رہا ہے. تو جب سیاستدان اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کو نہیں تیار ہوں گے, تو یہ چیلنج ہے, یہ تھریٹ تو رہے گی, کیونکہ ابھی آپ دونوں کے کی بات چیت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فی الحال ڈائلاگ کا کوئی کنکلوژن, کوئی بات, کوئی انیشیٹو دکھائی نہیں دے رہا مجھے. دیکھیں عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے جس نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کا علم بلند کیا ہے. پاکستان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے, ایک مضبوط جمہوری نظام کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں ہونا ہے. جو بھی
سیٹ اپ یا جو بھی بات اگر کی جائے، کوئی ایسی پیشکش کی جائے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، ماورائے آئین ہے یا آئین کے دائرے میں نہیں ہے، اس کو پاکستان کی عوام اور اس کے عوامی نمائندے قبول نہیں کریں گے. دیکھیں 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقی نمائندہ کون ہے. جو چیز آئین کے دائرہ کار میں نہیں آتی وہ ماورائے آئین ہے، اور ماورائے آئین چیز کی ہم کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف ایسی سیاست نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم نے کبھی کی ہے. تو لیکن اب جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو انکلوسیو ہے نا. کانسٹیٹیوشن آپ کا انکلوسیو ہے، آپ اسے ایکسکلوسیو کر دیتے ہیں. ہر جماعت اس کو اپنی ذات تک، اپنے ایجنڈے تک، اپنے منشور تک محدود کر دیتی ہے. اس میں تو پھر آئین میں تو پھر سب کے لیے گنجائش ہے نا، سب کے لیے راستہ بننا چاہیے. لیکن یہاں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. ہمیں تو کلیئر کٹ دیکھیے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، آپ نے جب سے سابق وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹایا، ہم نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا. تب تو پاکستان کی اتنی ابتر معاشی صورتحال بھی نہیں تھی. اب تو ایک ایمرجنسی کے سٹیج پہ ہے نا ہم. فنچ جو بہت بڑا ادارہ ہے، معاشی ادارہ ہے، اس نے پاکستان کی جو معیشت دیکھیں مگر تھی تو وہ بھی پولیٹیکل موو نا. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی تو ایک پروسیس ہے نا، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی درج پروسیس ہے نا. ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اسپانسرڈ تھا، یہ امپورٹڈ تھا، یہ امریکی سازش تھی. لیکن پروسیس تو بہرحال وہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس. ویسے تو امریکی سازش والے معاملے پہ تو آپ لوگ تھوڑا جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بظاہر تو آئینی شک کو استعمال کر کے سابق وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹایا گیا، لیکن پس منظر میں کیا تھا؟ اور ہم بارہا اس کی بات کرتے ہیں کہ ضمیر فروشی کی آئین اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ اس طرح عوامی نمائندوں کے ضمیر کو خرید کے ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروائیں؟ کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ایک تیسری حکومت کے احکامات کے اوپر اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹائیں اس کے منصب سے؟ تو یہ اہم سوالات ہیں جو اس آئینی انٹرپریٹیشن کا ہے نا جی. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یہ انٹرپریٹ کیا کہ یہ اسپانسرڈ تھا اور انہوں نے ہمیں ہٹا دیا امریکہ کی. نہیں عادل، میں مکمل ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نمبر جمع کر لیا جس کے تحت ہم وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں. تو اب انٹرپریٹیشن یہ ہے نا. دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، ورنہ آپ کو تو نہیں، مگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آپ نے بتاتے ہیں مراسلہ حقیقت تھا. دیکھیے مراسلہ حقیقت تھا یا نہیں کہ پاکستان کی 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی. اب مداخلت اور سازش کا سفر جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے طے کر لیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر مداخلت ہوئی اور کہاں پر سازش ہوئی. لیکن اب تو آپ مسئلہ یہ جہاں سے مراسلہ آیا تھا وہاں سے مراسم بہتر کر رہے ہیں آپ لوگ. مراسلے والے ملک سے تو اب آپ مراسم بہتر کر رہے ہیں. اب تو آپ وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مل رہے ہیں. آپ ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ نے ہمیں جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا، ہم آپ سے جب تک بات نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں بھی گھر نہیں بھیجتے. نہیں یہ بات نہیں، کیونکہ ہم ان کی طرح غیر جمہوری رویہ نہیں رکھتے نا. ہم نے اپنے امپورٹڈ صحیح وزیر اعظم کو اس کے منصب سے تیسری حکومت کے کہنے لیکن تسلیم کر لیا. ہم نے ایک اندرونی تحریک کا آغاز کرنا ہے. ہم نے اندرونی تحریک کا آغاز کرنا ہے، لیکن یہ بھی آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے کہ کیا ملاقات ہوئی، اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی، کس سے کس وقت ہوئی. تو دیکھیں یہ سب چیزیں بھی تو ابھی سامنے آ رہی ہیں نا، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حقائق کے اوپر کیا مبنی ہے کیا نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا. جن ملاقاتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے امریکیوں کے ساتھ، آپ اس کی تردید کر سکتی ہیں کہ وہ ملاقاتیں نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں موجود تھی اور نہ میرے پاس انفارمیشن ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ پاکستان کا جو مفاد ہے وہ ہمیشہ سر فہرست رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے مفاد کے بارے میں اگر کوئی ملاقات ہوئی ہو تو اس میں فیصل کنڈی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے تو ملاقاتوں کی تصدیق یا تردید تو وہ کہہ رہی ہیں نہیں کر رہی میں، ظاہر ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کے مفادات کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں اپنی، اور آپ لوگ پاکستان کے مفادات کو بیچتے ہیں. مجھے بتائیے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے آج ایک خبر آئی ہے کہ وہ سیاسی حالات پر جو ہے وہ رابطے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ کیا اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے کہ یہ معاملہ شروع کیا جائے، یا زرداری صاحب جو ہیں وہ کوئی نئی اسائنمنٹ ہے، کوئی پیپلز پارٹی کوئی نئی پاور کیلکولس اپنی بنا رہی ہے، کوئی نئے الائنسز پر کام کر رہی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عادل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کے بعد تھوڑی سی ان کی طبیعت خراب، زرداری صاحب بہت زیادہ ایکٹیو پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. میٹنگز بھی بہت زیادہ ان کی نہیں ہو رہی ہیں، انگیجمنٹس کافی زیادہ نہیں ہیں ان کی، بہت کم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ سے بلیو کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگ سے بلیو کیا ہے، اور آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا. میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں
کہ دیکھیں 2008 میں جب ہماری حکومت تھی، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم پرویز الہی صاحب تھے. پھر یہ اتحادی ہمارے اتحاد چلتا رہا، پھر ان کے اتحادی بن گئے اور کچھ ہمارے اتحادی ان کے ساتھ چلے گئے. پھر جب وہ اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے تو امریکن سازش ہو گئی. پرویز الہی صاحب آئے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آصف زرداری صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات کا اور جو ثالثی کی پیشکش ہے اس کا ڈائلاگ کا ان کے ساتھ کوئی امکان ہے؟ ملاقات ہونے جا رہی ہے الوی صاحب کے ساتھ؟ جی الوی صاحب صدر پاکستان تو نہیں، میرے خیال میں کہ ایسی کوئی بات اس وقت تک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پرویز الہی صاحب آج ہمارے ساتھ بھی دعا خیر کر کے گئے تھے پرویز الہی اور شجاعت صاحب، اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا آج ان کے ساتھ ہیں، کل کیا پتا وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہمارا حق نہیں بنتا 10 ممبرز اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لیں، پھر بھی آپ بولیں گے سازش ہو گئی. تو پرویز الہی صاحب کے راستے سے بھی تو ہو سکتی ہے، تھرو پرویز الہی صاحب ہو سکتی ہے بات چیت، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں ہم نے تو کہا ہے کہ ہم ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ ریکنسیلیشن اور ڈائلاگ سے بلیو کرتی ہے، اور میں نے یہ کہا کہ کیا پتا پرویز الہی صاحب 10 ممبر سمیت کل ہمارے ساتھ ہوں. تو یہ والا جو ڈائلاگ ہے آپ کا وہ پرویز الہی صاحب کو لانے کے لیے ہے یا ان کے ذریعے سے بات کرنے کے لیے؟ یہ والا کون سا ڈائلاگ؟ نہیں، وہ تو الوی صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بات کریں گے. اور ابھی انہوں نے ملائکہ صاحبہ نے ایک کی تردید اور وہ نہیں کرنا تھی کہ میں اس کی تصدیق و تردید نہیں کروں گی. لیکن دیکھیں دو چیزیں تو بڑی اوپن تھی. جب ان کے وزیر اعلیٰ صاحب ملے ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ، پھر ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ڈیلیگیشن کو ملے، ان کے آنر میں انہوں نے فنکشن رکھا، بلکہ ان کے وہ تمغے بھی دیے، ان کے اپنے پارلیمنٹریز پر موجود تھے. یہ تو دونوں اوپن چیزیں. تیسری چیز بھی کچھ عرصے بعد اوپن ہو جائے گی میرے خیال میں، میرے سورس کے مطابق ملاقات ہوئی ہے. اب یہ مان نامہ دیکھیں کہ چیزیں ملاقاتیں ہوتی ہیں، دیکھیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جنگ بھی ہوتی ہیں، ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں، تو مان لیا جائے کہ یار اس میں کیا شرمانے کی بات ہے کہ جی ہم نے ملاقات کر لی ہے. ہوتے ہیں ڈائلاگز، دیکھیں ابھی بھی مطلب ہے کہ چیزیں. لیکن یہ چیز یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کے خلاف امریکہ نے سازش کی پاکستان میں، پاکستان کے لوگوں کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جی اگر آپ یہاں پر مذہب کا کارڈ استعمال کریں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریں، اینٹی امریکہ کریں تو لوگ بالکل آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور سیلاب آپ کے ساتھ آ جائے گا. تو یہ اس چیز کا جو ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں نا، ہر چیز کا ٹچ دینا چاہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سازش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا. تو یہ چیز ان کے جمہوری حق ہے، کرتے رہیں. ایک چیز کی میں بات کرنا چاہوں، میں بھول گیا تھا. ملائکہ صاحبہ نے کہا کہ اکانومی بڑا بوجھ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو کہ پہلے جہاں پر آپ کی حکومت تھی آپ نے وہاں پر بھرتی کی اور آپ کے لوگ کام کر رہے تھے، ابھی آپ نے جو ہے وہ بھرتی کی، کے پی میں بھی آپ نے بندے اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بھرتی کیے. آپ نے ایک نوشیروان برقی نامی شخص جو کہ ہماری خیبر پختونخوا کا ہیلتھ سسٹم کو تباہ و برباد کر گیا، امریکہ سے بیٹھ کر اسکائی پہ اور واٹس ایپ پہ جو ہے ہمارا جو ہے ہیلتھ سسٹم چلا رہا ہے. تو وہ پاکستان کی اس پہ بوجھ نہیں کہ بندہ اس کو چاہیے تھا یہاں پر ہونا چاہیے تھا، یہاں پر ہیلتھ سسٹم کو جو ہے چلاتا، جو کہ ابھی بھی انہیں برباد کیا. وہ امریکہ میں جا کر، کیونکہ خان صاحب کا غالباً شاید میں بھی ان کے رشتہ دار ہے، امریکہ سے آتے ہیں اور سال میں پتہ نہیں ان کے 2 یا 4 یا 6 وزٹ ہوتے ہیں. وہ بھی قومی خزانے پہ جو بوجھ ہے، ان کے جو ہے تنخواہ بھی قومی خزانے پہ بوجھ ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو انہوں نے کر دیا خیبر پختونخوا میں حال، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اوکے ملکہ صاحبہ، اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مشیر وقت جو ہیں، حکومت وقت کے مشیر وقت جو ہیں، وہ اپنے آپ کو بیچارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، مطلب پاکستان کی عوام جانتی ہیں، مطلب ایک تاریخ رقم کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے انقلاب کے اوپر، اور ایسے لوگوں کو انفرادی طور پر والنٹیئرز کے طور پر ریکروٹ کیا ہے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر، جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی سے میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں جو کے پی کے میں آپ نے اپوائنٹمنٹ کی ہیں، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر پہ کر رہے ہیں، جو باہر سے وہ الگ ہے، لیکن جو وہ تو بے سود سی بات ہوئی نا، بے سود سی بات ہوئی، بے سود سی بے ضرر سے چھوٹی تنخواہ پہ رکھنے والے کوئی 1-2 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور 70 ممبر کابینہ جس کے پتہ نہیں کیا خرچے ہیں اور کیا استحقاق استعمال ہو رہا ہے. میں بھی پارلیمانی سیکرٹری رہ چکی ہوں، میں بھی جانتی ہوں امور حکومت کیسے چلتے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خرچے ہیں، کیا اخراجات ہیں، کس منصب پہ بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام سب دیکھ رہے ہیں. تو اپنی 70 ممبر کابینہ کو ان چھوٹے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو پتہ نہیں امپلائے ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان سے کمپیئر نہ کیجیے. اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک مثال ہے، پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے اس کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ایک مثال قائم کی گئی ہے، چاہے وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کا صحت کارڈ کا اجرا ہو یا ریفارم کرنا ہو آپ نے نظام صحت کو. تو یہ بالکل بے بنیاد آپ نے بات کی ہے. ون لائنر اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ مجھے اگر ون لائنر آپ بتا سکیں کہ اس کا مطلب ابھی ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے دونوں طرف سے الزامات، اور ساتھ میں یہ طے ہوا کہ
ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے انتخابات کا، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے انتخابات ان سے لیں گے اور ڈیڈ لاک اپنی جگہ پر موجود ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آگے مرضی کی تو یہاں پر بات نہیں ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو، چاہے سابق صدر اور موجودہ صدر جو ہیں ان کا کوئی رابطہ ہو، چاہے کوئی اور راستہ ہو، سیاسی راستہ نکل آئے. کیسز اپنی جگہ چلنے چاہیے، منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر قوانین کی تبدیلی سے جو ہے وہ بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں رکنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ رکا ہوا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، ملکہ بخاری صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے. تو یہ جو گندم کا بحران اس وقت آ رہا ہے، کیونکہ اندرون سندھ بلوچستان میں جو فصلوں کو نقصان ہوا ہے، سندھ میں جو فصلوں کو اسپیشلی نقصان ہوا ہے، اس کے بعد جو ایک بڑا کرائسس ہمارے سامنے ہے وہ گندم کا بحران ہے. روٹی 50 روپے کی ایک بک رہی ہے. آنے والے دن اور مشکلات کا شکار ہوں گے. تو یہ اس معاملے سے جو ہے وہ کیسے نمٹا جائے گا، سیلابی صورتحال کے بعد جو آفٹر شاکس ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شمس الاسلام صاحب، جو ماہر غذائی اجناس ہیں. گندم کی قیمت جب اوپر جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو ورلڈ بینک پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ پاکستان میں مزید 1.5 کروڑ افراد خط غربت سے جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے. اسی ایشو پر ہم نے بات کرنی ہے. روٹی جو ہے وہ 40 اور 50 روپے کی مل رہی ہے. 20 سے 25 روپے آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے. یہ تمام صورتحال ہے. فی کلو آٹا اگر 20 سے 25 روپے کلو مہنگا ہوا ہے تو ایک عام بندے کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ سب چیزیں خریدنا. شمس الاسلام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گندم کا بحران ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی فلڈ آیا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کیا ریزن ہے کہ ایک دم اسکائی راکٹ ہو گئی ہیں پرائسز اور جو ہے وہ اس طرح قیمت بڑھ چکی ہے؟ لیکن جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا سیلاب جو آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے گندم کے بحران ہونے کا. جو گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں، آٹا مہنگا ہوا، اس کا قطعی تعلق سیلاب سے نہیں ہے. آپ کا جو ہے مارچ آنے والے دنوں میں کرائسس کی وجہ سے کوئی نہیں ہے کہ مہنگا اس لیے کر دو، جو ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی اور یہ چیزیں کی جاتی. میں آپ کو اسی طرح بتا رہا ہوں کہ آپ کی مارچ میں جو کراپ ہوئی تھی وہ 27 ملین ٹن کے قریب ہوئی تھی. کوئی معمولی سا 2-3% کے قریب شارٹیج ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کی جو گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی تھی وہ اپریل کے بعد سے بڑھنا شروع ہوئی، اور مئی تک آپ کی قیمتیں جو ہے کافی بڑھ چکی تھی. 2200 سے سٹارٹ ہو کے اور وہ 2400 2450 پہ مئی میں پہنچ گئی تھی. جو خرابی ہوئی ہے وہ مس مینجمنٹ ہے حکومت کی طرف سے. اور اس میں جب آپ کے پاس 27 ملین ٹن نئے سیزن کی کراپ کی ہارویسٹنگ ہو اور پرانے سٹاکس بھی آپ کے پاس پڑے ہوں، تو اس کے باوجود اگر قیمتیں بڑھ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کوئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی اس سے متعلق جو لوگ ہیں، گندم جو ڈیل کرتے ہیں یا آٹا بناتے ہیں، وہ سارے کے ساروں کا انٹرسٹ اس کے اندر تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں جب انہوں نے نئی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 3 ملین ٹن ہم ویٹ امپورٹ کریں گے، اور اس وقت جو ہے پنجاب میں ہارویسٹنگ سیزن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. پنجاب میں باسکو بھی بائنگ کر رہی تھی اور پنجاب فوڈ بھی بائنگ کر رہی تھی. ان کی بائنگ کمپلیٹ نہیں تھی، لیکن اعلان کر دیا گیا تھا کہ 3 ملین ٹن امپورٹ کریں گے. اس اعلان کے بعد سے آپ کے جو جتنے بھی سندھ میں جو سپلائی تھی وہ اس سے پہلے ہی کم ہو چکی تھی گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ لیٹ گئے تھے سندھ پروکیورمنٹ کرنے کے لیے، اور پنجاب میں جو ٹارگیٹ رکھا گیا تھا وہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوا. تو گندم جب آپ کے پاس اسٹاک چلی گئی ویئر ہاؤس کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے اعلان کیا اور مئی میں آپ سٹارٹ ہوئے ہو امپورٹ کرنے کے لیے، ٹینڈر لے کر آئے ہو. فرسٹ ٹینڈر ہی جو آپ کا جو تھا وہ آل ٹائم ہائی آپ نے پرچیز کیا، جو $515.49 کا تھا، اور اس کے حساب سے $200 کا تھا. تو آپ کی لاگت آ رہی تھی کراچی پورٹ پہ پہنچنے کی وہ تھی کوئی $4400 من کی. اب $2200 میں اگر گندم اسٹارٹ ہوتی ہے مارچ میں، اور آج اگر وہ گندم $3800 کی ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی شارٹیج اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے اندر یہ تھا کہ لوگ پروفیٹرنگ کر رہے تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر بھی آپ چینی جو ہے کوئی $150 کلو گئی تھی، لیکن پرانے اسٹاک اویلیبل تھے، شارٹیج نہیں ہوئی تھی. آج بھی مارکیٹ میں گندم کی شارٹیج نہیں ہے. آٹا آپ لینے جاتے ہو تو جس شاپ پہ جس چکی پہ وہاں پہ آپ کو آٹا مہنگا ملتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں کہتا کہ جی آج نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا، پرسوں نہیں ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک مس مینجمنٹ ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ہمارے اس میں جو لوگوں کا انٹرسٹ تھا، جو اس میں دیکھیں جی ایک پھر آپ کی جو پرائس ابھی اناؤنس ہوئی ہے منیمم سپورٹ پرائس، وہ حکومت جو ہے منیمم سپورٹ پرائس کو ہمیشہ سے جب سے یہ پالیسی بنی ہے وہ سیاسی طور پہ یوز کرتی ہے، وہ الیکشن جیتنے کے لیے یوز کرتی ہے، تاکہ گروور کو یہ پیغام دے سکے. کیونکہ سب سے بڑا جو آپ کا ووٹر ہے وہ ایگریرین علاقوں سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح سے آپ کے جو سسٹم میں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ بھی زیادہ تر ایگریرین بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں.
تو فصل کی پرائس فکس کر کے اور اس کو میسج دینا کہ وہ فصل جو ابھی 4,000 روپے فی من جو سپورٹ پرائس رکھی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے بجائے اس کے کہ یہ انتظامی فیصلہ ہو. مجھے بتائیے گا اس بحران پہ اب قابو پانے کے لیے فوری کیا اقدامات کیے جائیں، کیونکہ جس سپیڈ مہنگائی سب اپنی جگہ، لیکن ایک روٹی ایک عام بندے کو میسر نہ ہو تو یہاں ہونا کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ لیکن جی آپ کا جو بحران کے جو انجینئرس ہیں انہوں نے پیسے بہت کما لیے، بہت زیادہ کما کے لے گئے. جو آپ کا آٹا 67 روپے میں مارچ میں تھا، اگر آٹا آج 130 روپے کا چکی کا لوگوں کو مل رہا ہے تو انہوں نے تو پیسے کما لیے. اب حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جب وہ گورنمنٹ اسٹاک اپنا رکھتی ہے وہ اکتوبر 15 کو ریلیز کرتی ہے. اس وقت جو بحران آ گیا ہے اور یہ اسٹریٹجک ریزروز کہلائے جاتے ہیں جو ایمرجنسی سچویشن کے لیے رکھے جاتے ہیں. اگر آج گندم اور آٹا مہنگا ہے تو حکومت کو اسٹاکس کو ریلیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی مقصد ہے جو یہ پورا کھیل چلا رہے ہیں پیچھے، اور جو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں ان کا بھی کہ حکومت جلد سے جلد مارکیٹ میں اسٹاک لے کر آئے. آپ کو اسٹاک لانے ہوں گے تاکہ آپ کے جو ہے پرائس کو کم کیا جائے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے ویٹ کا کرائسس. میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ ایجپٹ کو دیکھیں تو ود ان 6 منتھ انہوں نے اپنے بحران کو قابو کیا اور اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کیا، اور 6 منتھ کے اندر انہوں نے دوبارہ ویٹ کی ایکسپورٹ اور ویٹ کی اسٹیپل جو پروڈکٹ ہیں اس کی وہ ساری ایکسپورٹ الاؤ کر دی. جبکہ پاکستان میں لاسٹ جو ویٹ ہے وہ 2020 میں ایکسپورٹ ہوئی تھی. اس کے بعد سے آج تک ہمارے پاس سٹاکس پڑے ہوتے ہیں، سائلوز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو مارکیٹ میں ریلیز نہیں کیا جاتا. اور جب سیزن آنے لگتا ہے اس وقت ہم جو ریلیز کرتے ہیں اور کلوزنگ جا کے ہمارے پاس پھر سٹاک بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک مس مینجمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ شمس صاحب. ماہر غذائی اجناس بتا رہے تھے کہ گندم کے بحران سے کیسے نمٹا جائے، کیونکہ یہ غذائی قلت، فوڈ شارٹیج اب ہمیں ظاہر سیلاب کی وجہ سے اس کا سامنا رہے گا، لیکن یہ جو بحران ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ اس سیلاب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ منافع خوری کی وجہ سے ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.